سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، انسانی تخلیق کے وقت بھی اللہ پاک نے اس تخلیق میں ظاہری پہلو کا ذکر کیا اور اسی تخلیق میں باطنی پہلو کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ فرشتوں کو بتایا اللہ رب العزت نے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی تو فرمایا میں ایک بشری پیکر بنا رہا ہوں، یعنی انسان بنا رہا ہوں، انسان کا ایک بشری پیکر بنا رہا ہوں، وہ چپکتی بجتی مٹی سے اور سیاہ بودار جو عرصہ دراز کے ساتھ گل سڑ گیا ہے اور سیاہ ہو گیا ہے اور بودار ہے، اس گارے سے، تو اس گارے سے ایک پیکر بنا رہا ہوں اور وہ پیکر تیار کر رہا ہوں تاکہ انسان وجود میں آئے اس کائنات میں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ جب یہ بتا دیا، یہ اس کی تخلیق کا، یہ اس کی خلق کا پہلو تھا۔ یہ پہلو کیا تھا؟ خلق کا، یعنی ظاہر کا پہلو تھا۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کی خلق کو خوبصورت کروں گا، اس کی ظاہری ہیئت کو، اس کی ظاہری شکل و صورت کو، اس کے جسمانی توازن کو، اس پیکر کو ظاہری طور پہ متوازن اور خوبصورت۔ جب توازن پیدا ہو جائے تو توازن کا نام ہی خوبصورتی ہے، یاد رکھ لیں۔ خوبصورتی کس کا نام ہے؟ خوبصورتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے یہ گلاس ہے میرے ہاتھ میں، کسی ایک شے کو نام دے دیں۔ خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ خوبصورتی ہے، متعین نہیں کر سکتے۔ خوبصورتی ایک ہماگیر جامع توازن کو کہتے ہیں۔ آنکھوں کا سائز کیا ہے؟ انسانی چہرہ ہے، دونوں کا سائز کیا ہے؟ دونوں کتنی موٹی ہیں؟ دونوں کی شکل کیا ہے؟ دونوں کے ابرو کیسے ہیں؟ ان کے ساتھ درمیان میں ناک کی اونچائی کتنی ہے؟ اس کی موٹائی کتنی ہے؟ اس کے ساتھ رخسار کیسے ہیں؟ پیشانی میں درمیان ابروؤں میں فاصلہ کیسا ہے؟ ماتھا کتنا چوڑا ہے؟ رخسار اور ناک کے درمیان کیا توازن ہے؟ پھر لب کیسے ہیں؟ لب موٹے ہیں پتلے ہیں؟ پھر یہ نیچے یہ جبڑے کیسے ہیں؟ پورے چہرے کا پورا کیا اس کا توازن ہے؟ جب ایک ایک شے کو دیکھ اس کا رنگ کیسا ہے؟ متوازن ہے۔ جب ایک ایک چیز کو دیکھ کے توازن بناتے چلے جاتے ہیں تو جہاں ہر شے کامل توازن کے ساتھ مکمل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا خوبصورت چہرہ ہے۔ اس کے کندھے، اس کی چوڑائی، اس کی گردن، اس کا سینہ، اس کا قد، اس کے بازو، اس کا پیٹ، اس کی ٹانگیں، ہر چیز کو جب متوازن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حسین، کیا خوبصورت سراپا ہے۔ بلڈنگ کو ہر چیز توازن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی خوبصورت عمارت ہے۔ ایک چیز کو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹا دیں، خوبصورتی گئی۔ ایک چیز کو تھوڑا سا ہٹا دیں، خوبصورتی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورتی صرف اسی ایک چیز سے قائم تھی، نہیں، ہٹائی تو ایک ہی چیز نا، باقی ہر چیز قائم ہے مگر خوبصورتی نہیں رہی، کیونکہ ایک چیز کے ہٹ جانے سے وہ جو جامع توازن تھا، مکمل توازن، وہ توازن بگڑ گیا، اس سے خوبصورتی جاتی رہی۔ تو احباب مکرم، جس طرح انسانی جسم کے اندر ایک توازن ہے، انسانی چہرے میں ایک توازن ہے اور اس سے خوبصورتی بنتی ہے، دوستو اسی طرح انسان کے مزاج میں بھی ایک توازن ہے، انسان کی طبیعت میں ایک توازن ہے، انسان کی خصلتوں اور عادتوں میں ایک توازن ہے، انسان کے برتاؤ میں توازن ہے۔ اگر ہر پہلو انسان کے برتاؤ کا متوازن ہو جائے تو اس کے اخلاق کو خوبصورت کہیں گے، اخلاق کو خوبصورت کہیں گے۔
اب اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کا جب بشری پیکر بنانے کی بات کی تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو توازن دے لوں، جب میں اس کو توازن دے دوں، یعنی ہر چیز کو ٹھیک اپنی اپنی جگہ پہ رکھ لوں اور ہر چیز متوازن ہو جائے تو اس کی خلق سنور گئی، اس پیکر انسانی کا ظاہر جسمانی طور پہ، اس کی شخصیت جسمانی طور پہ سنور گئی۔ پھر کیا کروں گا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کے بعد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب باطن کی طرف آئے، فرمایا اب اس کے بعد جب میں اس کے ظاہر کو سنوار لوں گا، متوازن کر لوں گا، خوبصورت کر دوں گا، تو پھر اس کے باطن میں اپنی روح پھونکوں گا، اس کے باطن میں اپنی روح پھونکوں گا۔ یہ اس کے باطن میں اپنی روح پھونکنا، پہلے متوازن بنانا تسویت الخلق تھا، تسویت الخلق، اس کی خلق کو عمدہ بنانا تھا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے باطن میں اپنی روح پھونکنا، یہ تسویت الخلق ہے، یہ اس کے اخلاق کو عمدہ بنانا ہے۔ میں جب اس کے ظاہر کو سنوار لوں گا، پھر اس کے باطن کو سنوار لوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سجدے میں گر جانا، پھر اس کو سجدہ کر لو۔ یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ اور دلاؤں، تمام لوگوں کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ دیکھیے دو لفظ ہیں، پہلے ظاہر کی بات کی، اللہ پاک نے ظاہر کو عمدہ بنانے کی، تو ان کے لفظ پہ غور کریں۔ ظاہر کو عمدہ بنانے کے لیے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو متوازن بنا دوں، جب میں اس کو متوازن بنا دوں، یعنی اپنا فعل بیان کیا کہ میں اس کو متوازن بناؤں گا۔ اللہ پاک نے اپنا فعل بیان کیا، یہ اس کے فعل کا فیض ہے، افعال الہیہ کا فیض ہے کہ بندے کے، انسان کے ظاہر کو سنوار کے عمدہ خوبصورت بنا دیا۔ اللہ کے اسماء بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، اللہ کے افعال بھی ہیں، یہ اس کی توحید میں شان ہے۔ اس کی ذات بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اس کے اسماء بھی ہیں، اس کے افعال بھی ہیں۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فعل کی نسبت اپنی طرف کی، یعنی افعال